اسی کوارٹر میں ہم نے 2 دن مزید گزار دیے۔ اسپتال میں ماسی کی حالت قدرے بہتر تھی اور ڈاکٹروں نے مریضہ کی قوت مزاحمت پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک مریضہ کی نہیں بلکہ ایک ماں کی قوت مزاحمت ہے، ایسی ماں جس نے گوشت کے ایک بدصورت لوتھڑے کو اپنے دل کا ٹکڑا کہا تھا، اسے دودھ پلایا، پالا پوسا اور اب تک اس کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ وہ اسے بے سہارا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اخباری خبروں سے ارد گرد کے حالات کا بھی علم ہو رہا تھا۔ حضرت گرو جی کے جنازے کی تصویر باخبر اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ اس خبر کے ساتھ اس تصادم کا بھی ذکر تھا جو حضرت گرو کے مشتعل چیلوں اور 2 مشتبہ افراد کے درمیان ہائی وے پر ہوا تھا۔ لوڈر کے الٹنے اور ہل مین کار کو آگ لگنے کا ذکر بھی اس خبر میں موجود تھا۔ ان واقعات میں حضرت گرو کے 3 چیلے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بند کمرے میں نواب زادی شاہین کی بھوک ہڑتال جاری تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کچھ کھایا پیا۔ صفدر نے 2-3 مرتبہ روشن دان سے جھانکا تھا۔ 2 مرتبہ وہ مسیری پر لیٹی نظر آئی تھی، 1 مرتبہ کرسی پر گمسم بیٹھی تھی۔ تیسرے روز بھی یہ سلسلہ جاری رہتا تو نواب زادی کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں دیر تک سوچ بچار میں مصروف رہا۔ نواب زادی ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انا پرست اور طرحدار لڑکی بھی تھی۔ ایسے لوگوں کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ اسے پورا کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیتے ہیں۔ نواب زادی دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ دفینے اور دفینے کے صندوقوں کی بابت کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اب اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ بہت کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی جان بھی گنوا دیتی۔ بعض لوگ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں لیکن اصول پرستی پر اترتے ہیں تو ہر انتہا کو پار کر جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نواب زادی بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ نواب زادی کو ہیلے وسیلے سے زبان کھولنے پر آمادہ کروں۔ اتفاقاً نواب زادی یہ اعتراف کر چکی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ اگر میں اس گوشے کو وسیع کر سکتا اور نواب زادی کو اعتماد میں لے سکتا تو ایک انتہائی مشکل کام آسانی اور احسن طریقے سے ہو سکتا تھا۔ میرا ارادہ نواب زادی کو دھوکہ دینے کا نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جس راستے پر سرپٹ بھاگنا چاہ رہی ہے وہ اسے خونخوار کتوں سے بھرے ہوئے جنگل میں لے جائے گا۔ یہ کتے اس کی خوبصورت زندگی کو پامال کریں گے اور پھر چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ نواب زادی کو اس انجام سے بچانے کے لیے اور نوادرات کو غلط ہاتھوں میں پہنچنے سے روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی بھی طریقے سے نواب زادی کو میں اپنے قریب رکھوں۔ دوپہر کے بعد میں نے کمرے کا بند دروازہ کھولنے کے لیے 7mm استعمال کی۔ رائفل کے وزنی کندے سے ضربے لگا کر میں نے دروازے کی بالائی چٹخانی توڑ دی اور اندر چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ یہ کھانا صفدر نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس میں گندم کا دودھ والا دلیا تھا، مرغی کا پتلا شوربہ تھا اور گرم چپاتی تھی۔ ظاہر ہے نواب زادی نے چٹخانی ٹوٹنے کی آوازیں سنی تھی لیکن وہ مسیری پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور ایک بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ سانس کے زیر و بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں نے ٹرے اس کے قریب میز پر رکھی۔ نواب زادی صاحبہ، آپ کھانا کھا لیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ خاموش لیٹی رہی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور سمجھانے بجھانے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانے سے اس کی کوئی دشمنی نہیں، لہٰذا وہ اپنے پیٹ پر ظلم نہ کرے۔ بے شک کچھ معاملات الجھے ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ نواب زادی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک کا چوہا اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کے معدے کو کھرچ رہا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ جلد ہی اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ میں اسے کھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تاکہ وہ سہولت سے کھا سکے۔ میں جب کمرے میں واپس آیا تو وہ آخری نوالے لے رہی تھی۔ بلب کی روشنی میں وہ تصویر جیسی نظر آ رہی تھی۔ زلفیں پریشان تھیں، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور گردن کے نیچے ہنسلی کی ہڈی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میری موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود اس نے پلکیں نہیں اٹھائیں۔ منو وزن پڑا ہوا تھا اس کی پلکوں پر۔ یہ وزن اس خط کا تھا جو وہ مجھے لکھ بیٹھی تھی۔ یہ احساس خجالت بن کر اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا کہ وہ اپنی تحریر میں ایک ایسے جذبے کا اظہار کر چکی ہے جو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ریشمی لباس شکن شکن ہو رہا تھا۔ اس نے کھینچ تان کر لباس کو اپنے ٹھکانے پر کیا، پھر اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھا اور باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو کافی نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ اس کی پلکیں بدستور آنکھوں پر سایہ فگن تھی اور وہ میری طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے خط کے لکھے ہوئے الفاظ جیسے آواز کے قالب میں ڈھل گئے اور اس کمرے میں گونج رہے تھے۔ تم وہ پہلے مرد ہو جس کے لیے میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکا تھا۔ اگر میں نے ایک نارمل زندگی گزارنا ہوتی
اور اپنے جیون ساتھی کے لیے کسی مرد کا انتخاب کرنا ہوتا تو یقین کرو وہ مرد تم ہوتے۔ وہ میری طرف سے رخ پھیرے بغیر بولی، وہ لفافہ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، وہ مجھے واپس کر دو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال لیا۔ لیکن لفافہ واپس کرنے کی ایک شرط ہوگی۔ ہے تو گستاخی، لیکن آپ کو شرط ماننی پڑے گی۔ کیسی شرط؟ وہ میری طرف گھوم کر بولی۔ وہ مجھ سے صرف چند انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے ادکھلے ہونٹ چوم لیے۔ وہ جیسے بجلی کے ننگے تار سے چھو گئی، آنکھیں کھلی رہ گئیں اور وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میں نے اطمینان سے لفافہ اس کے سامنے میز پر رکھا اور الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ اگلے 24 گھنٹے تک نواب زادی سے میرا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر رد عمل چھپائے ہوئے ہے۔ میں کسی ٹینیجر کی طرح اندازے لگانے میں مشغول تھا۔ وہ اب تک خاموش تھی۔ ممکن تھا کہ کوئی بہت سخت رد عمل کا اظہار کرتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا رویہ نرم ہوتا۔ صفدر ہر گھڑی مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ شام کے وقت وہ کہنے لگا، شاہجہان صاحب، نواب زادی صاحبہ بہت بدلی نظر آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی چال چلی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایک بڑا زبردست شک ہونے لگتا ہے۔ کیسا شک؟ اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں کہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نواب زادی صاحبہ نے مجھ سے اپنے جس محسن کا ذکر فرمایا تھا وہ آپ ہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے بھی نواب زادی صاحبہ پر احسان کیا تھا اور انہیں سلجوق کے جنگل سے نکالا تھا۔ تمہیں کیسے شبہ ہوا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کا تذکرہ نواب زادی نے کیا تھا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس صفدر کو اس موقع پر اندھیرے میں نہ رکھا جائے۔ مختصر الفاظ میں نے صفدر کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ گفتگو میں اس خط کا بھی ذکر آیا۔ میں نے یہ سب کچھ سنجیدگی سے بیان کیا تھا، لہٰذا صفدر نے بھی پوری سنجیدگی سے سنا۔ وہ معاملہ فہم شخص تھا۔ جان گیا کہ لاؤبالی اور من موجی نواب زادی کو قابو میں رکھنے کے لیے میں نے مجبوراً یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ تھا بھی 100% حقیقت۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس میں رومانی موڈ کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔ نواب زادی کے رد عمل کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تاہم اگلے روز صبح سویرے یہ رد عمل ظاہر ہو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو نواب زادی سامنے صحن میں ہی نظر آ گئی۔ بخشو بھی اس کے قریب تھا۔ وہ بخشو کو واپس کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پہاڑ کا پہاڑ اپنی جگہ اڑا کھڑا تھا۔ اس کے بھیانک چہرے پر ضد کے تاثرات تھے۔ بخشو کا یوں صحن میں نکل آنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ ارد گرد کے مکانات میں سے کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ نواب زادی اسے واپس کمرے کی طرف کھینچ رہی تھی، پھر وہ صفدر کو آوازیں دینے لگی، صفدر، جلدی آؤ، یہ دیکھو کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں صفدر بھی تولیے سے منہ پوچھتا ہوا باہر نکل آیا اور دونوں بخشو کو اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نواب زادی کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ نہ وہ برہم نظر آتی تھی اور نہ پریشان، بس عام سے موڈ میں تھی۔ یہ حوصلہ افزا اشارہ تھا۔ اس روز نواب زادی نے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا اور کچھ دیر باتیں بھی کی، تاہم وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ ہماری گفتگو کا موضوع بخشو اور اس کی ماں تھے۔ بخشو کو قانون کے حوالے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ باقی کی ساری زندگی جیل یا پاگل خانے میں گزار دے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی جان بچانے کے فطری عمل کے تحت کیا۔ وہ گرانڈیل اور طاقتور شخص تھا، لیکن اس کا ذہن ایک بچے کے مانند تھا۔ ہم میں سے کوئی اسے حوالہ قانون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہ بڑا گمبھیر اور غور طلب سوال تھا۔ 2-3 روز میں وہ جھجک دور ہو گئی جو میرے اور نواب زادی کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ ہم اکٹھے کھانا کھانے لگے اور بے تکلف ماحول میں باتیں کرنے لگے۔ کبھی کبھار صفدر ہمیں جان بوجھ کر تنہا چھوڑ دیتا۔ ایسے میں نواب زادی سے لگاؤ کی باتیں کرتا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ وہ تنہا روپوش ہونے کا بے معنی خیال دل سے نکال دے۔ میں اب اسے بے تکلفی سے شاہین کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے میرے نام سے پکارتی تھی۔ تنہائی میں ہمارے درمیان کبھی کبھی کوئی لمحہ قربت کا بھی آ جاتا تھا۔ ایسے میں نواب زادی کی آنکھوں میں گہرے سرخ ڈورے تیرنے لگتے اور مجھے لگتا جیسے شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے والا ہے۔ وہ مقناطیسی کشش کی مالک ایک گداز اور شاداب لڑکی تھی۔ اس کے حسن کا سب سے اہم پہلو اس کا باوقار اور طرح دار ہونا تھا۔ جنگ، امن، محبت، نفرت، غم، خوشی، غرض کہ ہر حالت میں وہ نواب زادی ہی نظر آتی تھی۔
حیدرآباد دکن کی آب و ہوا میں صدیوں سے سفر کرنے والی وزاداری، شان و شوکت اور خوبصورتی شاہین میں موجود تھی۔ اس روایت میں یورپ کی جدت مل جانے سے ایک خوبصورت امتزاج بن گیا تھا۔ وہ شعلہ بدن ایک دو آتشہ شراب کی طرح ہو گئی تھی، لیکن افسوس، اس دو آتشہ شراب نے اپنے نشے کی پرکھ کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ ایک نیم جان لوتھڑا دھڑکتا تھا۔ وہ ایک خنک اور خوشگوار رات تھی، لیکن جب طبیعت ناساز ہو تو خوشگواری ناگواری میں بدل جاتی ہے۔ میں بھی دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں لے رہا تھا۔ صفدر نے 2-3 دن مسلسل حلوہ پوری کا ناشتہ کرایا تھا۔ نتیجے میں گلا پکڑا گیا اور نزلے بخار نے آ لیا۔ عام قسم کے نزلے بخار کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن یہ ذرا سخت جان قسم کا انفلوئنزا تھا۔ تیز بخار کے ساتھ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، لہٰذا میں سونے کے لیے جلدی لیٹ گیا۔ ابھی تک صرف کروٹیں ہی بدلی تھیں۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی میرے پاس آن کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کہ صفدر ہے، لیکن وہ شاہین تھی۔ تاریکی میں اس کی موجودگی کا اندازہ مجھے چوڑیوں کی کھنکار سے ہوا۔ کون؟ شاہین؟ کیسے پتہ چلا؟ صفدر چوڑیاں نہیں پہنتا، میں نے کہا۔ سر دبا دوں؟ تمہاری مرضی ہے۔ اس کی نرم گداز ٹھنڈی ٹھنڈی ہتیلی میری پیشانی پر آ گئی۔ بخار کی غنودگی کے سبب مجھے نیند سی آنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر میں نیند کے جھونکے میں رہا۔ اچانک مجھے اپنے ہونٹوں پر گداز لمس کا احساس ہوا۔ نوابزادی شاہین مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا، کیوں بیماری مول لے رہی ہو؟ مجھے انفلوئنزا ہوا ہے۔ وہ انگلش میں بولی، آئی وانٹ یور لولی انفلوئنزا۔ لیکن یہ میرا اپنا نہیں ہے، میں نے کسی سے ادھار لیا ہے۔ لیکن فی الوقت تو تمہارا ہی ہے نا؟ کتنی ہی دیر اس کی تیز سانسیں میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس کے ہونٹ میرے چہرے اور سینے پر گردش کرتے رہے۔ اس کی بےتاب باہوں نے مجھے میری باہوں کو بھی متحرک ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ ٹوٹ کر پیار کرنے والی لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کہیں میں نے اسے رومانس کی راہ دکھا کر کوئی بڑی مصیبت تو نہیں مول لی۔ کمرے کی گہری تاریکی میں نوابزادی میرے روبرو تھی۔ میں وہ بات کہنے میں آسانی محسوس کر رہا تھا جو پچھلے 4-5 روز سے میری زبان پر آتے آتے رہ جاتی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، شاہین، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دولت کا لالچ نہیں ہے۔ اگر کوئی آزمائش کا وقت آئے تو تم دیکھو گی کہ میں اپنے دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ اگر میں تم سے صندوقوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دولت غلط ہاتھوں میں جا کر برباد ہو۔ شاہین خاموشی سے سن رہی تھی۔ تاریکی کے سبب میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں ایک قابل اعتماد ہمراز کی ضرورت ہے شاہین، جو تمہاری پریشانیاں بٹا سکے اور تمہارے ساتھ مل کر پیچیدہ مسائل کو سلجھا سکے۔ کہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ خفا لہجے میں بولی۔ تمہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی شاہین، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بے شک تمہارے پاپا نے وہ صندوق کہیں بہت محفوظ جگہ پر رکھوائے ہوں گے، لیکن تلاش کرنے والے انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ بو گیر کتوں کی طرح علاقے کے چپے چپے میں ان کی بو سونگ رہے ہیں۔ اچھا، چھوڑو مجھے، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی اور ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہو گئی۔ میری بات تو سنو۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف اس کی خوشبو رہ گئی تھی۔ بخار اور پریشانی کی شدت سے میرا سر پھٹنے لگا۔ شاہین کے رویے نے مجھے آزردہ کر دیا تھا۔ اگلے روز میں سارا دن اس بارے میں سنجیدگی سے سوچتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خدا نخواستہ شاہین کو ورغلا رہا ہوں اور اس کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم شاہین کا رد عمل تو مجھے یہی احساس دلا رہا تھا۔ یہ ایک مایوس کن صورتحال تھی۔ میری نیک نیتی اور ارادوں کی سچائی شاہین پر متعلق اثر نہیں کر رہی تھی۔ رہا دوسرا راستہ یعنی سختی کا، تو اب میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں شاہین سے کسی بھی درجے کا سخت رویہ اختیار کروں۔ میں جانتا تھا کہ سخت رویے سے گریز سراسر جذباتیت ہے۔ جرم و سزا کی دنیا میں ایسی جذباتیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی مجھ پر ایسی جذباتیت بلکہ نالائقی غالب آ جاتی تھی۔ اگلے 3 روز میں نے 2 دفعہ مسٹر جے کلارک سے رابطہ کیا۔ وہ جلد از جلد مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن میں سلیقے کے ساتھ انہیں ٹال رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری خواہش کے مطابق ماسی عائشہ کا علاج بڑی توجہ سے ہو رہا ہے اور وہ روبہ صحت ہے۔ تاہم انہوں نے تنبیہ کی کہ ہم میں سے کوئی بھی مریضہ سے ملنے نہ جائے کیونکہ وہ پولیس کی خفیہ نگرانی میں ہے، اور جو کوئی بھی اسے دیکھنے آئے گا وہ دھر لیا جائے گا۔ مخبر ابدال کے بارے میں کلارک صاحب نے بتایا کہ وہ اسے جیل سے ضمانت پر رہا کرانے میں کامیاب رہے ہیں۔ نوابزادی شاہین کا معاملہ جوں کا توں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ وہ خطرات کی زد میں تھی۔
میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے اپنے ساتھ رکھنے میں بھی فی الوقت کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی پختہ ہو سکتی تھی کہ ہم نے اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ 3 دن پہلے رات کے وقت جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے میں نے شاہین سے کوئی بات نہیں کی۔ کھانا بھی صفدر اور میں کچن میں ہی کھاتے رہے۔ شاہین بھی زیادہ تر وقت بخشو کے پاس کمرے میں گزارتی۔ گھر کی فضا میں گمبھیر خاموشی سی طاری تھی۔ وہ ایک سنسان اور گرم دوپہر تھی۔ صفدر گوشت لینے بازار گیا ہوا تھا۔ پچھلے 1-1.5 ماہ میں اس نے جو ریسرچ کی تھی، اس سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ قصائی کی دکان سے اچھا گوشت صرف دوپہر کو ملتا ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور وزن بھی پورا۔ بخشو اندرونی کمرے میں سویا ہوا تھا۔ میں بیٹھک میں کرسی پر بیٹھا اپنی کولڈ پسٹل صاف کر رہا تھا۔ میری پشت دروازے کی طرف تھی۔ اچانک عقب سے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ میں جان گیا کہ وہ شاہین ہے۔ اس نے پیچھے سے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے اور تھوڑی میرے سر پر ٹکا دی۔ اس کے جسم کا 1/3 بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ کیا بات ہے؟ ناراض ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اتنا زیادہ نہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر کتنے زیادہ ہو؟ وہ اٹھلا کر میرے سامنے تپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک پھولدار ساڑی میں تھی۔ ریشمی بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح طلائی ہار اس کے گلے میں تھا۔ اس میں ایک نہایت شاندار زمرد جڑا ہوا تھا۔ شاہین، میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ انسان آخر کیا گورکھ دھندا ہے۔ کبھی تو کسی پر آنکھ بند کر اعتبار کرتا ہے اور کبھی 1000 بار آزمانے کے باوجود بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتا۔ کون تم پر بھروسہ نہیں کر رہا؟ تم۔ یہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہے شاہین، اور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیں۔ جب اعتماد نہ ہو تو پھر ساتھ چلنے سے کیا فائدہ؟ وہ کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر میز سے اٹھ کر کرسی کے ہتھے پر آ بیٹھی۔ اس کی مسحور کن مہک میرے حواس پر چھانے لگی۔ اس نے بے باکی سے باہیں میرے گلے میں ڈالی اور بولی، جانتے ہو نا کہ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ کٹھور مردوں کی طرح مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری محبت میں کہاں تک جا سکتی ہوں۔ تم بھول رہی ہو شاہین، ہمارے تعلق کا آغاز بعد میں ہوا تھا۔ میں نے پہلے دن تم سے کہا تھا کہ تمہیں ایک قابل اعتماد رازدار کی ضرورت ہے، اور اس رازدار کے بغیر تم بہت پچھتاؤ گی۔ بتاؤ، کہا تھا نا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ چہرے پر غم آمیز سنجیدگی کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے باہیں میرے گلے سے نکالی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر دیوار کے ساتھ ساتھ موتیے اور گلاب کے پھول گملوں میں مہک رہے تھے۔ ڈھلتی دوپہر کی پرچھائیاں دھیرے دھیرے ان گملوں تک پہنچ رہی تھیں۔ محرابی کھڑکی میں چڑیا کا ایک جوڑا اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ نواب زادی دور کہیں خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، شاہ جہان، اگر کوئی بہت ہی پیاری ہستی تم سے کوئی عہد لے اور تم دل و جان سے یہ ٹھان لو کہ مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہو گے، تو کیا مرنے سے پہلے اس عہد کو توڑنا تمہارے لیے قابل معافی ہوگا؟ حالات کوئی جامد شے نہیں ہے شاہین، وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلتا رہتا ہے۔ قسموں وعدوں کی نوعیت بھی بدلتی ہے۔ ہمیں خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عہد تو برقرار رہتا ہے لیکن عہد کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ شاہین نے کھڑکی کی طرف سے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کا روپ دار چہرہ تپا تپا نظر آتا تھا۔ آنکھوں میں آنچ کی سی کیفیت تھی۔ شاہ جہان، میں اعتراف کرتی ہوں کہ پاپا جانی نے مجھے صندوقوں کے اصل ٹھکانے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور میں نے عہد کیا تھا کہ اس راز کو بہر صورت اپنے تک محدود رکھوں گی۔ پاپا جانی وہ تمام دولت انڈین گورنمنٹ کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو میں ان کی خواہش ضرور پوری کروں، اور اس سے پہلے کہ وہ دولت بھائی فیروز کے قبضے میں چلی جائے یا کچھ اور غلط ہاتھوں میں پڑے، میں اسے دہلی کے اعلیٰ حکام تک پہنچا دوں گی۔ مندرجہ بالا بات کہنے کے بعد نواب زادی کے ذہن سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا اور وہ تھکی تھکی سی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہین، مجھے خوشی ہے کہ تم نے چپ کی مہر توڑ دی۔ مجھے بار بار یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعووں کا اصل گواہ وقت ہے۔ وہ جیسے پہلے یہ گواہی دیتا رہا ہو کہ آئندہ بھی دے گا۔ شاہ جہان، کسی معاملے میں خاموش رہنا ہر فرد کا حق ہے۔ کیا تم مجھے یہ رعایت دو گے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں اپنے پاپا جانی سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرنا چاہوں تو؟ میرا تم پر کوئی اختیار نہیں ہے شاہین، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، لیکن ایک سوال ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر تم بغیر کسی کے مشورے کے اپنی سوچ کے مطابق چلو تو کیا کرو گی؟ فی الحال تو میں اس معاملے کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہتی۔ میری خواہش ہے کہ کچھ عرصہ نہایت خاموشی کے ساتھ کسی انجانے مقام پر گزار دوں، پھر جب حالات درست ہوں اور دفینے کی تلاش میں مصروف گروہ آرام سے بیٹھ جائیں تو میں اپنے پاپا کی آرزو پوری کروں، وہ دولت انڈین گورنمنٹ کے سپرد کر دوں۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، شاہین،
مجھے تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں ہے. تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ صندوق تلاش کرنے والے لوگ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے؟ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس محفوظ مقام تک پہنچ ہی جائیں جہاں نواب مرحوم نے چھپایا ہے. جس شدت سے تلاش ہو رہی ہے اس شدت سے تلاش کیا جائے تو سمندر سے سوئی بھی مل جاتی ہے. رہی بات دفینہ انڈین گورنمنٹ کو سونپنے والی، تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں بھی تمہاری سوچ غلط ہے. تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ نواب مرحوم اس دولت کو انڈین گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانا چاہتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہونے سے ہی وہ دولت حقداروں تک پہنچ سکے گی. میری ناقص رائے کے مطابق وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ دولت غلط ہاتھوں میں نہ پہنچے اور اس کے لیے انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو. ان کے ذہن میں فوری بات یہی آئی تھی کہ جانوں کے دفینہ اور اس کے نوادرات انڈین گورنمنٹ کو دے دیے جائیں. اگر ان کے پاس وقت ہوتا اور وہ تسلی سے سوچ بچار کرتے تو عین ممکن تھا کہ وہ اس دولت کو اپنی تحویل میں رکھ کر ایسے رفائی کاموں میں لگاتے کہ ایک خلقت کی قسمت سنور جاتی یا خلق خدا کی بھلائی کا کوئی اور بڑا منصوبہ ان کے ذہن میں پرورش پا جاتا. میں نوابزادی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. میری بات اس کا دل کو لگ رہی تھی، اور بات اتنی جلدی دل کو اسی وقت لگتی ہے جب سننے والے کے اپنے ذہن میں بھی وہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے. یکا یک میں چونک پڑا. میری نگاہ اس طلائی ہار پر تھی جو نوابزادی کے گلے میں حمائل رہتا تھا. اس ہار میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خوبصورت آئینے لگے ہوئے تھے. مجھے ان آئینوں میں ایک شخص کی شبیہ نظر آئی. وہ کمرے کی دروازے کی جانب سے نمودار ہوا تھا. دروازے کی طرف میری پشت تھی. شاہین اسے دیکھ سکتی تھی لیکن وہ سر جھکائے نہ جانے کس خیال میں گم تھی. وہ شخص صفدر ہرگز نہیں تھا، کیونکہ صفدر یوں دبے پاؤں اندر نہیں آتا. تھوڑی دیر پہلے میں جو کولر پسٹل صاف کر رہا تھا وہ اب بھی میرے سامنے پڑا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کیا میرے پاس اتنی مہلت ہے کہ میں اس پسٹل کو اٹھا سکوں اور اپنا رخ نوارد کی طرف پھیر سکوں. یہ ایک مشکل سوال تھا. ایسے سوالوں کے جواب سوچنے سے نہیں کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں. بہرحال ایک بات کا میں تہیہ کر چکا تھا. میں اس ہنگامے کی وجہ سے دفینے کا سراغ اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میری نگاہیں اس ننھے سے آئینے پر مرکوز تھی جو درجنوں دوسرے آئینوں کے ساتھ نوابزادی کے ہار میں چمک رہا تھا. نوابزادی نے پلکیں اٹھا کر بے اختیار میری طرف دیکھا. اس کے چہرے پر شرم کا رنگ لہرایا. انگلیوں نے بے اختیار حرکت کی اور اس نے ساڑی کا ریشمی دامن پھیلا کر تھام کر سینے پر پھیلا لیا. کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جھکی جھکی نظروں سے بولی. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک اس شخص کو نہیں دیکھ سکی تھی جو اس کے سامنے دروازے میں سے اندر داخل ہو چکا تھا. داناؤں نے صحیح کہا ہے، کبھی کبھی عورت اپنے آپ میں یوں گم ہوتی ہے کہ اسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. نوابزادی ایک ذہین اور چوکس لڑکی تھی، لیکن ان لمحات میں اس پر سراسر نرگسیت طاری تھی. میں اندازہ لگا چکا تھا کہ نوارد کا فاصلہ اب 10 فٹ سے زیادہ نہیں. میں کرسی پر بیٹھا تھا اور میری ٹانگیں سامنے دیوار پر ٹکی تھیں. یہ پوزیشن اس کارروائی کے لیے بہترین تھی جو میں کرنے والا تھا. میں نے پاؤں کی مدد سے اپنے آپ کو زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا. کرسی الٹ گئی اور میں کرسی سمیت گھسیٹتا ہوا پیچھے کی طرف گیا. ایک لمحے میں نوارد کے قدموں میں تھا. میں نے دونوں ہاتھ اس کی ٹانگوں میں دے کر اپنی طرف کھینچا اور وہ ایک پرشور آواز کے ساتھ پشت کے بل پختہ فرش پر گرا. یہ سب کچھ اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوا کہ نوارد سکتے کسی کیفیت میں رہ گیا. اس کے ہاتھ میں پستول دبا تھا. جب وہ پشت کے بل گرا تو ٹریگر پر اس کی انگلی خود بخود دب گئی. فائر ہوا اور گولی چھت سے ٹکرا کر کسی طرف نکل گئی. اس پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا، لہٰذا آواز کمرے کے اندر ہی گونج کر رہ گئی. پستول کی آواز کے ساتھ ایک دوسری چیخ بھی بلند ہوئی. یہ نوابزادی شاہین کی دبی دبی چیخ تھی. چیخ کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر شیشے کی ٹاپ والی میز پر گری اور شیشہ چکنا چور ہو گیا. جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ اسے گولی وولی نہیں لگی تھی، وہ اپنی ہی ساڑی کے پلوں میں الجھ گئی تھی. اس چیخ پر توجہ دیے بغیر میں تیزی سے پلٹا اور نوارد پر جست لگائی. وہ سفید کپڑوں میں ملوث ایک تنومند شخص تھا. میں نے اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول دیکھا اور سب سے پہلے اس پستول پر ہی جھپٹا مارا. اس کی پستول والی کلائی اپنی گرفت میں لے کر میں نے بازو کو اس طرح مڑوڑا کہ پستول کا رخ ایک بار پھر چھت کی طرف ہو گیا. اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کولڈ پسٹل کی نال اس کی پیشانی سے لگا دی. خبردار، کھوپڑی توڑ دوں گا. میں نے شفاق لہجے میں اسے دھمکی دی. اس نے زور لگا کر مچلنا چاہا لیکن ایک ہی لمحے میں یہ کوشش ترک کر دی. میری آہنی گرفت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مقابلہ آسان نہیں ہے. میں نے پسٹل کا دباؤ اس کی پیشانی پر بڑھا دیا تو پیشانی کی کھال چھل گئی اور خون رسنے لگا. پستول چھوڑ دو کتے. میں نے اسے پھر وارننگ دی. اس مرتبہ وارننگ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور پستول پر نوارد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. میں نے اس کی کلائی زور سے جھٹک کر پستول اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا. شاہین نے جلدی سے آگے بڑھی اور پستول اٹھا کر ایک گوشے میں سمٹ گئی.
اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ساڑی کا پلو شانے سے ڈھلک گیا تھا۔ میں نے حملہ آور کو چھوڑا اور اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ مجھے خشمگین نگاہوں سے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اپنی کلائی کو سہلا رہا تھا۔ حملہ آور کا پستول دیکھتے ہی مجھے شک گزرا کہ یہ سرکاری پستول ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس شخص کا تعلق پولیس سے ہو یا کسی دوسری سرکاری ایجنسی سے۔ کون ہو تم؟ انسپیکٹر رام ناتھ، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا حلیہ، لباس اور بولنے کا انداز بھی اس کے دعوے کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں جو بھی جانتا ہوں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑی اور اطمینان سے بولا، ہماری تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق 3 افراد کا قاتل قادر بخش اور بخشو چار دیواری میں موجود ہے۔ میرا جسم سنسنا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوگا۔ حملہ آور خالص تھانے دارانہ انداز سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اب وہ پہلے صدمے سے سنبھل گیا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اگر وہ واقعی پولیس آفیسر تھا تو حیدرآباد کے چند گھاگ اور خورانٹ ترین آفیسرز میں سے ہوگا۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، رنگ گہرا سانولا، آنکھیں سانپ کی طرح چمکدار، جبڑا چوڑا، سینے اور بازوؤں پر گھنے سیاہ بال۔ وہ سرتاپا ایک کرخت پولیسیا نظر آتا تھا۔ اس کا سکون و اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس چار دیواری میں گھسا ہے۔ عین ممکن تھا کہ صفدر کا یہ پرسکون آشیانہ پولیس کے گھیرے میں ہو اور تھوڑی ہی دیر میں یہاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے والی ہو۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ میرا پستول بدستور اس کی طرف اٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس پستول سے قطعی مروب نہیں تھا۔ میں نے کہا، معلوم نہیں تم کیا بھونک رہے ہو؟ ہم یہاں کسی قادر بخش کو نہیں جانتے۔ تمہارے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس پارٹی یہاں گھسے گی تو بھوسے کے ڈھیر سے تنکا بھی ڈھونڈ نکالے گی۔ وہ تو پھر 7 فٹ کا دیو ہے۔ کہاں ہے تمہاری چھاپا مار پارٹی؟ میرے ساتھ آئی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ مکان ہمارے گھیرے میں ہے۔ اسی دوران میں بیرونی دروازے کی طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ حسب عادت وہ اونچی آواز میں بولتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھیے شاہ جان صاحب، گوشت ایسا لگتا ہے کہ چاندی کے ورق ہوں۔ اگر میں جنگلی ہوتا تو 1-2 بوٹیاں کچی ضرور کھا جاتا۔ کمرے کی دہلیز پر پہنچتے ہی صفدر کی نگاہ اندر کے منظر پر پڑی اور وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ آئیے صفدر صاحب، یہ دیکھیے آپ کے دولت قدے پر کیسے معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ بڑے ملنسار ہیں، آتے کے ساتھ ہی مجھ سے لپٹ گئے تھے، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تحفے تحائف بھی لائے ہیں۔ ایک تو یہ سائلنسر لگا پستول ہے جو شاہین نے پکڑ رکھا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کچھ تحائف باہر بھی موجود ہیں، خدام اور درباری بھی ہیں۔ وہ باہر کھڑے ہیں اور اندر آنے کے لیے اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ میری طرح صفدر نے بھی ایک نگاہ میں پہچان لیا کہ جو معزز مہمان سامنے کرسی پر بیٹھا ہے وہ انڈین پولیس کا کوئی ہرکارہ ہے۔ اس نے کہا، میں اس بنبلا مہمان کو نہیں جانتا۔ بہرحال مہمان ہی ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ اس کو چائے پانی وغیرہ پوچھ چکے ہیں۔ یہ اس کی پیشانی پر بندیا بھی آپ نے لگائی ہوگی۔ ہاں، یہاں میں نے پستول سے خوش آمدیدی بوسہ دیا تھا۔ نواب زادی شاہین ڈری ڈری آواز میں بولی، آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، اگر اس کے ساتھ عملہ بھی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں بے؟ عملہ بھی تیرے ساتھ ہے، صرف ہمیں الو بنا رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ ہمارے خیال کو چھوڑو، ہمارے خیال میں تو پاگلوں اور بیوقوفوں کا سر پر سینگ بھی نہیں ہوتے۔ یہ تم لوگ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ صفدر، باہر جا کر دیکھو، اگر مکان واقعی گھیرے میں تو پتہ چل جائے گا۔ صفدر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر مزید مہمان ہے تو تصدیق ہونی چاہیے، آخر ہمیں روٹی پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ صفدر نے گوشت والا لفافہ شیلف پر رکھا، قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا ریوالور چیک کیا اور باہر نکل گیا۔ شاہین بھی باہر نکل گئی۔ وہ دروازے کی طرف گھومی تو میں نے دیکھا کہ اس کا بلاؤز خون سے تر ہے۔ جب وہ شیشے کی میز پر گری تو شیشے کا ٹکڑا اس کی کمر میں لگ گیا تھا۔ اب وہ یقیناً خود ہی مرم پٹی کر لے گی۔ صفدر کی واپسی قریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں ہم خاموشی رہے۔ صفدر نے کہا، آثار تو ٹھیک ہی دکھائی دیتے ہیں، نہ کوئی وردی والا مہمان نظر آتا نہ سفید پوش، کوئی مشکوک گاڑی بھی دکھائی نہیں دی۔ حملہ آور انسپیکٹر غرایا، میں پھر کہتا ہوں کہ تم پولیس کے نرغے میں ہو، کسی قسم کی غلط حرکت تمہاری جان لے سکتی ہے، اور میں تمہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، یا تو وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور جھوٹ کو سچ کی طرح بولنے کا ہنر جانتا تھا۔ اگر تمہارے چمچے تمہارے ساتھ ہیں تو نظر کیوں نہیں آئے؟
तुम अकेले इस दुनिया में सियाने नहीं हो, कुछ और भी लोग हैं जो समझ बूझ रखते हैं। मेरे आदमी इर्द गिर्द के मकानों में मौजूद हैं, जो ही इन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ वो हरकत में आ जाएंगे। मैंने सफदर को इशारा किया कि वो भी कुर्सी घसीट कर बैठ जाए। सफदर ने मेरी हिदायत पर अमल किया। शाहीन अपने जख्म पर पट्टी लगाकर और साड़ी बदल कर आ गई। मैंने नवाबजादी से कहा कि वो दूसरे कमरे में जाए और ध्यान रखे। वो मेरा इशारा समझ गई। ध्यान रखने से मेरा मतलब था कि वो बख्शू का ध्यान रखे। इंस्पेक्टर की बातों से समर का इशारा मिल रहा था कि वो हमारे लिए किसी किस्म की गुंजाइश पैदा कर सकता है। वो शक्ल सूरत से ही दयानतदार नजर नहीं आता था, ऊपर से पुलिस वाला भी था। उसकी फरबा गर्दन, चर्बीदार तोंद और चमकीली आंखों के सुर्ख डोरे देखकर अंदाजा होता था कि वो दुनिया की लज्जतों से भरपूर फायदा उठाता है। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं और इस गुलामी के जेर असर वो हाथ पांव बचाकर कुछ भी कर गुजरते हैं। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सफदर को दिया और दूसरा इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। वो अपने रुमाल से पेशानी का खून पोंछते हुए गुर्राया, मैं यहाँ सिगरेट पीने नहीं आया, मुलजिम को हथकड़ियां लगाने आया हूँ। थाने में मेरे खालाजाद भाई नहीं बैठे, मेरे अफसर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मेरा और तुम्हारा। तुम सिगरेट तो पियो बादशाह, कोई नशा वशा नहीं है इसमें। मैं सिगरेट नहीं पीता। यानी सादा सिगरेट नहीं पीते? सफदर ने पूछा। कोई सी भी नहीं पीता। उसके मुंह से सफदर के लिए गाली निकलते निकलते रह गई। मैंने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया और इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कोई मामला हो सकता है? मैं तुम्हें गधे का बच्चा नजर आता हूं? क्या समझा तुमने मुझे? रिश्वत देते हो? ये अलहदा केस बनेगा तुम पर। उसके साथ ही उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की। खबरदार, ज्यादा लिफ्ट मत लो, बैठे रहो अपनी जगह। उसने मेरे तेवर देखे और एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया। सफदर ने मुलायमत से कहा, बादशाह आप तो नाराज ही हो गए। देखो जी, ये दुनिया है, यहाँ हर मसले का हल मौजूद है और हर मर्ज की दवा भी। और फिर आप जैसे लोग तो मसीहा होते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, लेकिन किसी को जिंदा करने के लिए खुद नहीं मर सकते। मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हारा बंदा छोड़ दूं, इसकी जगह खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूं। तुम ज्यादा भोले बादशाह बनने की कोशिश मत करो। ये तहरे कत्ल का केस है, पूरे इलाके की पुलिस दीवानी हो रही है मुलजिमों के पीछे। बड़ी ऊपर तलक बातें पहुंची हुई हैं। मुलजिम ने अपनी बचना, खामा में अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। तो फिर क्या करें हम? उसने खुद को एक भारी भरकम गाली दी और कहा, या मैं पागल हूं या तुम्हारे दिमाग खिसके में। मैंने 10 बार कहा कि मुझे बाहर जाने दो, मैं अपने बंदे लोगों को अंदर ले आता हूं। गिरफ्तारी तो तुम्हें देनी ही है, शराफत से भी और ख्वार होकर भी। सफदर ने इंस्पेक्टर के गुस्से को जूते की नोक पर रखा और बड़े इत्मीनान से कहा, 1 लाख में काम बन सकता है? इंस्पेक्टर ने सफदर के अल्फाज पर गौर किया और उसके चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। ताहम उसका गैज़ो गज़ब बरकरार रहा और वह हमें मुसलसल खश्मगीन निगाहों से घूरता रहा। 1.5 लाख में? मैंने कीमत बढ़ाई। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। 2.5 लाख? कैसी बातें करता हूं तुम? 3 लाख। मैंने देखा इंस्पेक्टर की आंखों में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई है और उसकी आंखों की वहशियाना चमक में एक और चमक शामिल होने लगी है। गालिबन ये हिरस की चमक थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने 4 लाख के भारी भरकम अल्फाज से उसका मुंह बंद कर दिया।